یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ مجھے پنجاب کا پتہ ہے کہ وہ پنجابی چ آکھنے بھائی ساڈے ایریے چ تو ہوں اگر ہی ٹائم 11 بجے نہ ہویا تو آدھ رات ہوئی بھی گئی، تو تہاڈا ہوں کراچی نہ ماں نہیں پتہ کہ کتنے بجے تک راتی تہاڈے پروگرام چلنے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اور بڑی بہترین باتیں یہاں پہ ہو گئی ہیں۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ کھانے کے اور آپ کے درمیان زیادہ ٹائم حائل ہونا وہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے کے احترام میں بھی فرق آئے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے ٹائم میں، سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ جو ملک حنیف صاحب نے اتنا زبردست یہ پروگرام کا انعقاد کیا، مجھے عزت بخشی، ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چکوال، تلہ گنگ، میاں والی، ہم سارا پرانا ایک ہی علاقہ ہیں۔ اٹک، پرانا کیمل پور جو ہے اس کی سرحدیں بہت دور تک تھیں اور یہ سارا ایک ہی ایریا بنتا تھا۔ آپ کے ہمارے رسم و رواج اور رہن سہن تقریباً سیم ہے، لیکن اب جو اٹک کے حوالے سے ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ نے، اس مالک نے، رسول خدا اور اولاد رسول کی مہربانی سے اٹک کے لوگوں کو پورے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی عزت دی۔ ویسے بھی اٹک کے لوگ ایک باعزت، وفادار اور غیرت مند لوگ ہیں اور اپنے موسنوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، وفادار لوگ ہیں، حلالی لوگ ہیں۔ لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر میں جب قومی اسمبلی میں تھا تو ایمانداری سے پنجاب کے لوگوں کو، 75% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹک جو ہے وہ پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، اور ایک کونے والے ضلع کو، ایک بیکورڈ ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ردیفہ ریال صاحبہ نے ایک بہت ہی بڑی مہربانی اور ایک بہت ہی بڑی عزت سے نوازا۔ اور یہ اٹک کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کا نام، آپ کا شملہ پورے پنجاب میں نمبر 1 پوزیشن پہ جو ہے وہ عزت سے بلند ہوا، اور پورے پاکستان کو لوگوں کو پتہ لگا کہ اٹک کے ایک سپوت، اس مٹی پہ پیدا ہونے والا ایک عام بندہ، ایک عام ورکر کلاس کا بندہ جو ہے وہ پنجاب کے گورنر کے عہدے پہ جو ہے وہ اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے اور ہمیشہ یہاں میں تاریخ ساز رزلٹ جو ہے وہ آتے رہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج کی جناب آصف علی زرداری، جناب بلاول بھٹو صاحب، ردیفہ ریال صاحبہ کے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی تمام ٹائم سے زیادہ مضبوطی سے یہاں پہ کھڑی ہے، اور ایک بہترین رزلٹ جو ہے وہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے لیے یہاں ہر الیکشن میں آتا ہے۔ لیکن میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں اور میرے لوگوں کو پتہ ہے، میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی عہدے کے لیے نہ کبھی پارٹی میں لابنگ کی، اور میں یہ حلف دے سکتا ہوں کہ نہ کبھی اپنے لیے کوئی چیز کسی قیادت سے یا کسی بندے سے مانگی۔ میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے کبھی آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، ردیفہ ریال صاحبہ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے منسٹر بنایا جائے، مجھے گورنر بنایا جائے یا مجھے کوئی عہدہ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے میں نے کہا کہ اسپیشل کرم نوازی اس مالک کی ہے جو سپر پاور ہے اور جو تمام جہانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور رسول خدا اور اولاد رسول کی مہربانی سے 3 دفعہ میں منسٹر بنا۔ ایک دفعہ میں پچھلے 18 مہینے میں اوورسیز کا مشیر بنا، وزیر اعظم کا،
اور ابھی میں گورنر بنا تو میں نے اپنے ایریے میں بھی یہ کہا، اور یہاں بھی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان تمام عہدوں کے لیے میں نے کبھی قیادت کو نہیں کہا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے. میں نے کبھی اپنی قیادت یا پیپلز پارٹی کے اندر لابنگ نہیں کی کہ لوگ سینئر قیادت کو جا کے کہیں کہ جی اسے کوئی عہدہ دیا جائے. میں بس اللہ کے توکل پہ اور اپنے کام پہ مجھے فخر ہے کہ میں اگر پنجاب میں مشرف دور میں تمام مشکلات برداشت کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، تو مجھے یہ توقع اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی نظر اپنے اور ورکرز پر ہوتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. اور میں پنجاب میں بھی یہ کہتا ہوں، اور میں بھی شاید اسی وجہ سے 97 سے لے کر اور آج 2024 تک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں کہ میری اس میں یہ حتمی رائے ہے کہ جس بندے نے بھی اگر عزت کے لیے سیاست کرنی ہے تو پیپلز پارٹی سے بہتر جماعت نہیں ہے. اور اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے موجود ہوں. 27 سال سیاست ضلع کونسل سے شروع کی پیپلز پارٹی سے، آج 2024 تک اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اٹک کی مٹی میں وفا ہے. ہم اگر کسی کے ساتھ ایک چائے کی پیالی پی لیں تو خدا گواہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قبر تک ہمیں ایسا کوئی داغ نہ لگے کہ کل تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تھے اور آج دیکھیں ان کا کردار اس کے لیے کیسا ہے. تو ہماری رگوں میں جو دوڑنے والا خون ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے موسنوں کے ساتھ وفا کی جائے. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے جس کو عزت دی، بہت بڑے بڑے عہدے دیے، انہوں نے جب عہدے انجوائے کیے اور اپنی عزتیں انجوائے کی تو اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا وہ سیاست چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے اور اس عہدے کو اپنے چھاتی پہ وہ تغمہ لگا کر اس کے مزے اڑاتے رہے، یا پارٹیاں چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اب اگر اٹک کے لوگوں پہ یہ مہربانی ہوئی ہے اور مجھے پنجاب کا گورنر بنایا گیا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں تو ایک ملنگ اور فقیر آدمی ہوں اور متوسط طبقے کا بندہ ہوں، اور ایک جدوجہد کے بعد مالک نے مجھے یہاں پہ پہنچایا ہے. اور میری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ مجھے نہ رات کو سونے دیتا ہے اور نہ دن کو مجھے آرام سے بیٹھنے دیتا ہے. اگر ایک دن میں کسی جگہ ضائع کر دوں تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو میرے پہ مہربانی کی ہے یہ میرے پہ قرض ہے اور میرے ملک کا قرض ہے کہ اللہ نے اگر مجھے یہ طاقت اور عزت دی ہے تو میں نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے 14-16 گھنٹے اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور میں آپ کے جرگے میں یقین کریں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کا وہ سکون اور گورنر ہاؤس کی وہ پریولیج اور وہ عزت اور مقام اور پروٹوکول مجھے کسی صورت میں نہیں روک سکتا. میں نے انشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے، پنجاب کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. میں نے اپنے ملک کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، اور میں نے اپنی پارٹی کے لیے، پارٹی کی بحالی کے لیے پنجاب میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. اور جب سے میں بنا ہوں مجھے یہ گارنٹی ہے کہ گورنر ہاؤس لاہور کے دروازے ہر غریب آدمی کے لیے کھلے ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے یہ دعویٰ ہے، میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر اس گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ آیا ان 3.5 مہینوں میں تو کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گورنر ہاؤس پہ کے گیٹ پہ گیا اور مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف اندر آیا، وہ گورنر سے مل کے اس سے اپنی بات کر کے اس کے بعد وہ باہر گیا. تو انشاءاللہ اسی طرح، اور پھر سب سے بڑھ کر میں نے اپنے